نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جے این چینل کے ناظرین، پروگرام اللہ والوں کی باتیں لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں عشرہ مبشرہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مبارک سیرتوں کے تعلق سے ہم نے سنا ہے، سیکھا ہے، اور ان کی سیرت سے جو سیکھا ہے انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش بھی کرنی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا ہمارا ٹاپک ایک ایسی شخصیت جو بہت ساری خصوصیات کا مجموعہ ہے، بہت ساری خصوصیات آپ میں جمع ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم شخصیت ہیں اور بہت عظیم صحابی ہیں۔ آپ کی کیا کیا خصوصیات ہیں انشاءاللہ سنیں گے۔ ان ہستی کی شہرت اس نام سے ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی سیرت کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے باہم ملے، مصافحہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف آپ کو کچھ سناتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی معاویہ ہے۔ کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نام معاویہ تھا، جیسا کہ شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معاویہ نام کے 20 سے زائد صحابہ کرام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ کا لقب ناصرٌ للدین اللہ یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہے، ناصرٌ لحق اللہ یعنی اللہ کے حق کے مددگار، اور یہی زیادہ مشہور ہے۔ شارح بخاری حضرت علامہ ابو الفضل احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت مبارکہ سے 5 سال قبل تقریباً 604 عیسوی میں ہوئی، اور یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب عبد مناف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ملاحظہ فرمائیے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح: معاویہ بن ابو سفیان، صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نسب بھی عبد مناف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ایف جے این چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تاریخ میں بڑا شہرت رکھنے والا نام ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف بھی ہوتے رہے اور پھر ایمان پر ہی خاتمہ ہوا، اس لیے صحابی کا درجہ بھی پایا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کے شاخ بنو امیہ کی اہم ترین شخصیت تھی۔ یہی وجہ ہے تمام قبائل کے متفقہ رائے سے آپ سردار مکہ منتخب ہوئے۔ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دارالامان یعنی امن کا گھر قرار دے کر آپ کو خصوصی امتیاز سے نوازا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام تر کوششیں دین اسلام کی سربلندی میں صرف فرمائی۔
اسی دوران آپ نے بہت قربانیاں دی اور اپنی جرات و بہادری کا عملی مظاہرہ فرمایا، یہاں تک کہ راہ خدا میں اپنی دونوں آنکھیں قربان کر دی۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری 3 باتیں قبول فرمائیے۔ نمبر 1، ام حبیبہ بنت ابی سفیان یعنی آپ کی بیٹی عرب میں سب سے حسین و جمیل ہے، میں ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں۔ نمبر 2، معاویہ کو یعنی اپنے بیٹے کو، جن کی آج کے ایپیسوڈ میں ہم سیرت سن رہے ہیں، معاویہ کو یعنی میرے بیٹے کو اپنا کاتب بنا لیجئے۔ نمبر 3، مجھے لشکر کا امیر مقرر فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال پر اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو زمیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا نہ فرماتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کا سوال رد نہیں فرماتے تھے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ سائلوں کو جھڑکی نہیں دیتے تھے، جو جس بات کا سوال کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا فرماتے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے عشق رسول میں اضافہ کرتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائے گے منہ مانگی پائے گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ اور جب عاشق بارگاہ رسالت سے پاتا ہے تو کیسے پاتا ہے؟ لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سخاوت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام جو لٹا رہے ہیں، جو تقسیم فرما رہے ہیں، جو عطا فرما رہے ہیں، اس سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور کل بروز قیامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین، ابھی جو میں نے آپ کو روایت سنائی کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کی جو خواہش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تینوں خواہش پر رضامندی کا اظہار فرمایا۔ یوں آج جن کی ہم سیرت سن رہے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب رسول بننے کا شرف بھی نصیب ہوا، اور یہ آپ کی شان کو بڑھانے والی بہت عظیم چیز ہے کہ آپ کاتب رسول ہیں، کاتب وحی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید جو وحی کی صورت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ان وحی کو لکھ کر محفوظ کیا گیا، تب جا کر قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ لکھنے والوں میں ایک ہستی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ پھر ان کے والد گرامی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش کا یہ بھی اظہار کیا تھا کہ ان کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور یوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کے ماموں جان بننے کا شرف بھی نصیب ہوا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ماموں جان بھی ہیں۔ اللہ پاک آپ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کے تعلق سے کچھ سنایا، والدہ کے تعلق سے بھی ایک بات سناتا ہوں۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سیدتنا بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنی تمام تر کوششیں دین اسلام کی سربلندی میں صرف فرمائی۔ آپ بھی صحابیات کی مبارک صف میں شامل ہو گئی اور حضور علیہ السلام کو سارے جہان سے بڑھ کر چاہنے لگی۔ ان 2 ہستیوں کا جن کا ہم نے تذکرہ سنا، ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ہر صحابی یقینی جنتی ہے۔ ہم تو نعرہ لگاتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، اور صحابیات بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زوجہ، ہر وائف جنتی ہے۔
اور ہر صحابی اور ہر صحابیہ جنتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ صحابہ کرام کے کسی بھی معاملے پر ہم بات کرتے ہوئے ان کی شان کو گھٹائے، ان کے تعلق سے بے ادبی اور گستاخی والے جملے بکیں، اس کی ہمیں ہرگز اجازت نہیں۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچتا ہے کہ ان کے کسی صحابی کے تعلق سے کوئی ادنا سی بات کی جائے۔ لہٰذا ہم اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے بھی عقیدت و محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی عقیدت و محبت کرتے ہیں، اور دونوں کے فضائل ہی بیان کرتے ہیں۔ کیا خوب کہا ہے سید اعلیٰ حضرت نے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو الحمدللہ ہمیں صحابہ و اہل بیت سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہم نے سنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل احادیث میں خوب بیان ہوئے ہیں، آئیے کو سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا اور مہدی یعنی ہدایت یافتہ بنا دے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ سیدنا امام احمد بن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں غور کیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے حق میں خاص طور پر کی جانے والی دعائیں بارگاہ الہی میں اتنی مقبول ہے کہ رد کیے جانے کا امکان تک نہیں۔ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس طرح قبول فرمائی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہدی یعنی ہدایت یافتہ اور لوگوں کے لیے ہادی بنایا، اور یہ دونوں صفات جس میں جمع ہو جائیں تو کس طرح اس شخصیت کے بارے میں بدگو اور بغض و عناد رکھنے والوں کے اقوال کے جانب دھیان دیا جا سکتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت یافتہ اور ذریعہ ہدایت فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم اور حکمت سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جلوہ فرماتے ہیں، کسی نے دروازے پہ دستک دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کون ہے؟ عرض کی معاویہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلا لو۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان پر قلم رکھا ہوا تھا جس سے آپ کتابت فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ تمہارے کان پر قلم کیسا ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں اس قلم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے نبی کی طرف سے تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، میری خواہش ہے کہ تم صرف وحی کی کتابت کیا کرو، اور میں ہر چھوٹا بڑا کام اللہ کی وحی سے ہی کرتا ہوں۔ تم کیسا محسوس کرو گے جب اللہ تمہیں پوشاک پہنائے گا یعنی خلافت عطا فرمائے گا؟ یہ بات سن کر سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ پاک میرے بھائی کو خلافت عطا فرمائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اس میں آزمائش ہے، آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، انہیں ہلاکت سے محفوظ فرما اور دنیا و آخرت میں ان کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی ہے۔ ایک بار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے مس ہو رہا ہے؟ تو حضرت
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میرا پیٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اسے علم و حلم سے معمور فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سعادت ہے اور سعادتوں کی معراج ہے، اللہ اکبر۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کو اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ کے بالوں میں کنگھی کرتے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کی یہ میرے بھائی ہیں، ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ و رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بہت سارے فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ کرام نے بھی۔ ہمارے پاس ایپیسوڈ میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کو میں صرف فہرست ہونا ہوں کہ کن کن اسلاف کرام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کیا ہے تو یہ بہت بڑی فہرست بنے گی۔ تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، انہوں نے بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اپنے کتابوں میں بیان کیے ہیں، جن میں سے چند ایک کے نام میں آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، سیدنا عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا علی بن سلطان قوری رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ماضی قریب کے بھی کئی علماء کرام، ائمہ کرام ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ پاک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہر صحابی کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظاہر سی بات ہے صحابی ہے، اور ہر صحابی سچے عاشق رسول ہے، اور ان میں کئی خصوصیات جمع ہوتی ہے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت میں رہتے ہیں، لہٰذا آپ میں بھی کئی خصوصیات جمع تھی، چند ایک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ ایسے عاشق رسول ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی بڑی محبت رکھتے ہیں، یعنی تبرکات کی عظمت کو بجا لاتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ موٹا اونی کرتا اور موئے مبارک عنایت فرما دیجیے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرے ذریعے تبرکات آپ کو بھجوائے۔ سیدنا امیر معاویہ نے وہ کرتا لے کر پہنا، پھر آپ نے پانی منگوا کر موئے مبارک کو غسل دے کر وہ غسالہ نوش فرمایا اور بقیہ پانی اپنے جسم پر ڈال دیا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ملک شام میں رہی، جب بھی مدینہ طیبہ آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش فرماتے۔ اس طرح کی کئی روایات کتاب میں مذکور ہے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرتا کہ اس کو مدینے سے جدا نہ کیا جائے، پھر آپ ارادہ ترک فرما دیتے۔ لیکن آپ کی اس ادا سے یہ بات سامنے آتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے آپ بڑی عقیدت کرتے، اور عقیدت کا عالم یہاں تک ہوتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا، ایک تہبند، ایک چادر اور چند موئے مبارک تھے، یعنی بال مبارک تھے۔ آپ نے وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ ان مقدس کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے اور ناخن شریف و موئے مبارک میرے منہ اور ناک پر رکھ دیے جائے اور میرے سینے پر پھیلا دیے جائے، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دیا جائے۔ تو اس سے تبرکات کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آیات اور احادیث بھی ہے، لیکن ہمارا بھی ٹاپک یہ نہیں ہے۔ البتہ یہ صحابہ کرام کی عقیدت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو یعنی تبرکات کی بھی عظمت کو بجا لانا چاہیے اور اس سے فیوز و برکات حاصل کرنا چاہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کئی خصوصیات جمع تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی و انکساری کے پیکر تھے، حلم و بردباری والے تھے، اور بڑے بہادر تھے،
اچھے اخلاق کے پیکر تھے، امت کی خیر خواہی کا جذبہ آپ میں تھا، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے تھے۔ اور ایک وصف تو آپ کا بڑا اعلیٰ ہے جو آگے بیان ہوا کہ آپ وحی کی کتابت فرماتے تھے، آپ کاتب وحی ہیں۔ اتباع سنت کا بڑا ذوق و شوق تھا، نیکی کی دعوت دینے کا آپ میں جذبہ تھا، سنت پر عمل کا شوق تھا، نمازوں سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ تو ان چیزوں میں سے کچھ آپ کی سیرت کے پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو مجلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ بن عامر اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیماً کھڑے ہو گئے، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بھاری جسم والے تھے، اپنے وزن کے سبب بیٹھے رہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹھے رہو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ والوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا یقیناً سعادت مندی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر انصار سے فرمایا، قوموا الی سیدکم، یعنی اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اس فرمان عالی میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کو دو حکم دیے، ایک سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا، دوسرا ان کے استقبال کے لیے کچھ آگے جانا۔ ان کو لے کر آنا بزرگوں کی آمد پر یہ دونوں کام یعنی تعظیمی قیام اور استقبال جائز بلکہ سنت صحابہ ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قولی بھی ہے، اسی لیے الا سیدکم فرمایا۔ مفتی صاحب مزید فرماتے، جمہور علماء نے اس حدیث کی بنا پر فرمایا ہے بزرگوں کے لیے قیام تعظیمی مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر ان کی عزت افزائی کے لیے قیام فرمایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تعظیمی قیام کرتی تھی۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام تعظیمی بارہا کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیسی عاجزی و انکساری تھی کہ اپنے لیے کوئی کھڑا ہو یہ آپ کو پسند نہیں تھا، آپ تشریف رکھنے کا حکم فرماتے۔ یہ تو بہت ساری خصوصیات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع ہیں۔ سلطنت چلانے کے لیے بہت ساری صلاحیتوں سے اللہ پاک نے آپ کو نوازا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا کہ سلیکشن تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر بنائے گئے، اور آپ نے جس طرح وہاں پر اپنی خدمات دین اسلام کے لیے انجام دی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو سراہا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بھی بیان کیا ہے جو اللہ پاک نے آپ کو صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ خیر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک بڑا پیارا واقعہ نماز سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں بیان کرتے ہیں، ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل میں داخل ہو کر کسی نے آپ کو نماز فجر کے لیے بیدار کیا، یعنی حضرت امیر معاویہ کو۔ تو آپ نے دریافت فرمایا، کون ہے اور کس لیے تو نے مجھے جگایا؟ تو اس نے جواب دیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں شیطان ہوں۔ آپ نے حیران ہو کر پوچھا، ہے شیطان؟ تیرا کیا کام؟ تیرا کام تو انسان سے گناہ کرانا ہے، اور تو نے مجھے نماز کے لیے جگایا، مجھے نیک عمل کرنے کا موقع دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیطان ہیلوں بہانوں سے بات ٹالنے لگا، کبھی اپنے نیک ہونے کا دعویٰ کرتا، کبھی کہتا کہ میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، کبھی کہتا کہ میں نیکی کی دعوت دینا پسند کرتا ہوں، تو کبھی کہتا میں تو ہمیشہ سے ہی نیک ہوں۔ مگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑے رکھا، اور جب تک حقیقت حال سے آگاہ نہ ہوئے نہ چھوڑا۔ بالآخر اس مردود نے بتا ہی دیا کہ اے امیر المؤمنین، میں جانتا ہوں کہ اگر سوتے رہنے پر آپ کی نماز فجر قضا ہو جاتی تو آپ خوف خدا سے اس قدر روتے اور اس کثرت سے توبہ و استغفار کرتے کہ خدا کی رحمت کو آپ کی بے قراری و گریہ وزاری پر رحم آ جاتا، اور وہ آپ کی قضا نماز قبول فرما کر ادا نماز سے ہزاروں گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا۔ چونکہ مجھے خدا کے نیک بندوں سے بغض و حسد ہے، اس لیے میں نے آپ کو جگہ دیا
تاکہ آپ کو کچھ زیادہ ثواب نہ مل سکے۔ تو ان اللہ والوں کے ساتھ شیطان کا یہ معاملہ تھا۔ ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بار بار بلکہ روز روز نماز فجر قضا ہوتی ہو۔ ہمیں تو ایک بھی دن کی نماز قضا ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر ہو جائے تو ہمیں شدید اس کا رنج پہنچنا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، ندامت کے آنسو آنکھوں سے نکلنے چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک فرض مجھ سے چھوٹ گیا، نماز قضا ہو گئی۔ ایسی ندامت ہو، ایسا اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہو کہ وہ کریم رب ہماری اس غلطی کو معاف کرے، نیت کرے کہ انشاءاللہ ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں زندگی ایسی عطا فرمائے کہ جس میں کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو، بلکہ با جماعت ساری نمازیں ادا کرنے کا ہمیں شرف ملے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی کے بھی پیکر تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھچر پہ سوار دیکھا، آپ کے ساتھ خادم بھی سوار تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیوند زدہ قمیص زیب تن فرمائی ہوئی تھی، اور اسی حالت میں آپ دمشق کے بازار کا دورہ فرما رہے تھے۔ ملک شام کے گورنر ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے کا بھی شرف ملا ہے، لیکن اس کے باوجود سادگی ایسی ہے کہ کپڑے پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین غور فرمائیے کہ ملک شام کے گورنر یہ شخصیت ہے، خلیفہ بننے کا ان کو شرف ملا ہے، لیکن سادگی اور عاجزی اس انداز کی ہے کہ کپڑے پر پیوند لگے ہوئے ہیں، اور اسی حال میں آپ بازار کا دورہ فرما رہے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو بھی سادگی اور عاجزی کا پیکر ہونا چاہیے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کو یعنی خلیفہ بنایا گیا، گورنر بنایا گیا۔ یہ کس طرح بنایا گیا؟ اور یہ دور فاروقی میں یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آپ کو گورنر بنایا گیا، یعنی یہ معیار فاروقی پہ اتر رہے تھے، یعنی جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا سلیکشن تھا اس میں آ گئے، تو یہ کتنی عظیم شخصیت ہوں گی، ذرا غور فرمائیے۔ جب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام فتح فرمایا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی صحابی رسول سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا حاکم مقرر فرمایا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معاملات میں اپنے بھائی کے ہمراہ تھے۔ جب سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر فرما دیا۔ یہاں ایک وضاحت کر دوں، ابھی ہم نے یزید نام سنا، یہ یزید پلید جس نے معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وہ یزید نہیں، بلکہ یزید کربلا کے میدان میں جو ہم یزید کا واقعہ سنتے ہیں، یزید کی باتیں سنتے ہیں، وہ یزید پلید، اور یزید کے والد، یزید کے چاچا، یزید کے دادا، یہ سب نیک بخت ہیں اور ان کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے، اور ہم ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح گورنری کا شرف ملا کہ ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر بنے تھے، اور ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر قرار پائے۔ یوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا سلیکشن فرمایا۔ آپ خلیفہ کیسے بنے؟ تو عہد فاروقی و عہد عثمانی میں آپ شام کے گورنر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور خوب اسلام کی خدمت کر رہے تھے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، جو تقریباً 6 ماہ منصب خلافت پر فائز رہنے کے بعد اصلاح امت اور خیر خواہی کے مقدس جذبے کے تحت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر خلافت سے دست بردار ہو گئے، اور یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممالک اسلامیہ کے خلیفہ بن گئے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو آج ہم نے سنا ہے، احادیث بھی سنے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور آپ سے جو دینی خدمات لی گئی ہیں، یہ سب ہم سب کے سامنے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، مسکنسیپشن پائے جاتے ہیں، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی اور صحابی ہو، کسی کے تعلق سے بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کا نیگیٹو تذکرہ کریں۔ مشاجرات صحابہ یا صحابہ کرام کے آپس کے معاملات میں جو کچھ ہوا،
یہ اس سارے معاملات میں وہ ان کے جو اجتہادی خطا کے معاملات تھے، تو اس پر ہمیں کلام کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمیں جب بھی کسی صحابی کا تذکرہ کیا جائے تو خیر کے ساتھ تذکرہ کرنے کی اجازت ہے۔ باقی معاملات میں وہ اللہ کے یہاں جا چکے، اللہ کی بارگاہ سے وہ اجر پا چکے ہیں، ہر صحابی جنتی ہیں، اور اس اعتبار سے ہمیں کسی صحابی کے تعلق سے ادنا سی بھی بے ادبی اور گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس تعلق سے اگر کوئی باتیں ذہن میں آتی بھی ہیں، وسوسے آتے بھی ہیں، اور کوئی ایسی بعض کسی کے ذریعے پتہ چلتی بھی ہے کہ جس سے معاذ اللہ کسی صحابی کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں کچھ فطور پیدا ہوتا ہے، کسی صحابی کے تعلق سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت کٹھن مرحلہ ہے کہ کسی صحابی کے تعلق سے ہمارے ذہن میں کوئی غلط بات بیٹھ جائے۔ لہٰذا جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہو تو گزارش یہ ہے کہ علماء اہل سنت سے رجوع کریں، ہم پراپر کتابوں سے ہم باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان علی، شان اہل بیت بیان کرنے والی شخصیت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بہت ساری غلط منسوبات ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میرا سجیشن ہے کہ یہ کتاب جس سے میں نے آج کے اس ایپیسوڈ کا کافی کچھ کنٹینٹ لیا ہے، اس کو آپ پڑھیے گا۔ فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کتاب میں کئی وہ وسوسے جو آج کے دور میں رائج ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ کیا، اس کا جواب اس میں موجود ہے۔ پراپر اوتھینٹک کتابوں سے یہ کیا، حالانکہ وہ غلط فہمی ہے، اس کا جواب، یہ کیا، اس کا یہ جواب۔ تو یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے وسوسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ختم ہو جائے گے۔ الحمدللہ ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ پیار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی سے پیار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت سے بھی پیار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ اللہ پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو مالا مال فرمائے۔ آئندہ ایپیسوڈ میں مزید کسی صحابی کا تذکرہ لے کر حاضر ہوں گے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔